نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو فکری طور پر رمضان کے لیے اس طرح تیار کریں کہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے ہم ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار ہوں، اور اس ماہ مبارک کے شایان شان ہم اپنے وقت کی منصوبہ بندی قبل از وقت اس طرح سے کریں کہ اس ماہ مبارک کے تمام لمحات کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر ہم اسے ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس قیمتی سرمایے کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا، جنت کے حصول، گناہوں کی بخشش اور قرب الہی کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے رب، ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ بعض سلف صالحین سے ایسی روایات ملتی ہیں کہ وہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے قبل اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان سے ملاقات نصیب کر، تاکہ اس کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں۔ اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان کی جو نیکیاں تو نے توفیق دی ہے اور تیری توفیق سے کر پائے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اس طرح گویا کہ سال بھر ان کا رمضان کے ساتھ ایک ذہنی اور فکری تعلق قائم رہتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب کی مہینے میں ہم دل کی کھیتی کو آمادہ اور تیار کریں، شعبان میں اسے بندگی رب اور اطاعت رسول کی مشق کروائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ دراصل استقبال رمضان ہی کی ایک صورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزوں کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم فرض نمازوں سے پہلے سنتیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان کے روزے جو ہیں ان کی حیثیت سنت اور نوافل کی ہیں۔ اور اس کے بعد جب پھر رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہم نفس کی باغیں کس کر اسے بندگی اور اطاعت کے شکنجے میں ڈال دیں۔ رمضان المبارک بے حد و حساب فیوز و برکات کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور فضیلت عطا کی ہے۔ یہ شہر القرآن، شہر الصیام اور شہر القیام ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا تو جنت ہی ہے۔ یہ حصول تقوی کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے نیکی کے کام کریں اور نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے جس کا نام الریان ہے۔ یہ گویا روزہ داروں کے لیے ایک اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور اس کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے جو گناہوں سے بچنے اور شیطان کے وار روکنے کا ذریعہ ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس ماہ مبارک کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک بندہ مومن اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال کر اسے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ڈالنے کی مشق کرتا ہے، اور یہ مشق پورا مہینہ جاری رہتی ہے۔ محترم سامعین، استقبال رمضان کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے لیل و نہار کی ایسی جامع منصوبہ بندی کریں کہ اپنے اوقات کو انتہائی قیمتی سرمایہ سمجھتے ہوئے اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ ایسی منصوبہ بندی کریں کہ یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی بخشش، رب کے قرب، بلندی درجات اور جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب سے پہلا کام جو اس ماہ مبارک میں ہم کریں وہ اپنے وقت کی منصوبہ بندی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے کیے جا سکتے ہیں اور ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس ماہ مبارک میں ہم ترجیحات کا تعین کر لیں، اور ماہ مبارک میں جو خریداری کرنے میں ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، یا خاص کر آخری عشرے میں خواتین اور فیملی کے ساتھ جب ہم بازاروں میں اور مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، اور جو عید کی تیاری کے لیے کپڑے جوتے وغیرہ ہم نے خریدنے ہوتے ہیں، یہ سارے کام ہم رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت اور بالخصوص آخری عشرے کی راتیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر سکیں اور ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے اس ماہ مبارک کا کہ ہم رمضان کے آغاز ہی میں اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یاد رکھیے اعمال کی قبولیت کا سارا دارمدار نیتوں پہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے رد و قبول کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ رد و قبول کا فیصلہ اس نیت کی بنیاد پہ ہوگا جو ان اعمال کے پیچھے دلوں کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے کہ میں نے لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نیتوں کو، اپنی اطاعت کو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام اعمال جو ہے وہ کریں تاکہ وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تمہارے جسموں اور تمہاری ڈھیل ڈول کو دیکھے گا اور نہ تمہارے حسن و جمال کو دیکھے گا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے عمل کو اور اس عمل کے پیچھے دلوں کے اندر جو نیت تھی اس کو دیکھے گا۔ تمہارے تقوی کی بنیاد پہ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین ہی کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچا ہے نہ خون پہنچا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے۔ تو ہم اس رمضان کے آغاز ہی میں بلکہ اپنی ساری زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو کر ہماری بلندی درجات، گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکے۔ تیسرا نقطہ جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صوم کے معنی باندھنے اور رکنے کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی خواہش سے روک رکھے تو یہ قانونی اور فقہی لحاظ سے روزہ کہلاتا ہے. لیکن اس روزے کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہم دن بھر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے روزے کی حالت میں ہم اپنے اعضاء و جوارح کو، ہاتھ پاؤں کو، آنکھوں کو، ناک کو، زبان کو، کانوں کو اور جسم کے ہر حصے کو بلکہ ظاہر و باطن کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں. یہی در حقیقت روزہ ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کا ذکر کیا ہے. زور ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیا جائے، مکس کر دیا جائے، اور عام طور پر اس کا ترجمہ جھوٹ بھی کیا جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے. اگر ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا اور روزہ رکھ کر بھی ہم جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، رزق حرام کا کمائیں اور فلمیں دیکھیں، گانے سنیں اور دوسری برائیوں کے اندر ملوث رہیں، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے بلکہ محض بھوک پیاس ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ. کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو اس روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو خدا نہ خواستہ ہم اس شدت کی گرمی میں 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھیں اور وہ روزہ، اس روزے سے بھوک پیاس کے سوا ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آئے، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے ظاہر و باطن، جسم و جان، اعضاء و جوارح کی اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کریں اور اپنے جسم و جان کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں. یہی روزے کی اصل حقیقت ہے اور اسی حقیقت کا نام روزہ ہے. اب روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. محترم سامعین، تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لفظی معنی بھی بچنے کے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ تقویٰ کا مفہوم ہے. تو جس طرح اس ماہ مبارک میں ہم صبح سے شام تک اس بات کی تربیت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتے ہیں، جس کام سے روک دیا ہم رک جاتے ہیں. مثلا سحری کھاتے ہوئے جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، پھر دن بھر کچھ کھاتے پیتے نہیں، اور افطاری سے پہلے ہمارے پاس سامنے انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور جو ہی اذان ہوتی ہے تو ہم کھجور یا پانی لے کر روزہ افطار کر لیتے ہیں اور پھر رات بھر کھاتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ کھانا پینا مقصد نہیں ہے، وہ تو محض عبادت کی ایک علامت ہے. مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. تو کیا اللہ کے حکم کی اطاعت صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، مرتے دم تک اطاعت پر قائم رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں موت آتی. تو یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رمضان المبارک کا روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو جائیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں. یہی روزے کے ذریعے سے ہمیں تربیت حاصل ہوتی ہے اور اسی تربیت کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اس کے بعد جس چیز کا ہم اہتمام کریں وہ نماز کی پابندی ہے. نماز کی پابندی میں سب سے پہلی چیز فرائض کی پابندی ہے. جو نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، مرد و خواتین وقت کی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کریں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے وقت کے تعین کے ساتھ ہم پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. رمضان کے مہینے میں بالخصوص ہماری نمازوں میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور مرد حضرات
5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہیں، اور گھروں کے اندر خواتین اور بچیاں کیونکہ کھانے پینے اور سونے جاگنے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ان اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے نمازیں وقت پر ادا نہیں کی جاتی۔ یہ بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمیں رمضان کے آغاز ہی میں اللہ سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی میں بالعموم اور رمضان میں بالخصوص نمازوں کی پابندی وقت کے مطابق کریں گے۔ مرد حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی کوئی نماز جو ہے وہ بغیر جماعت کے نہ ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 براتیں عطا فرماتے ہیں، ایک اسے نفاق سے بری کر دیتے ہیں اور دوسرا اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اگر ہم ان 30 دنوں کے اندر پورا اہتمام کر لیں کہ ہماری 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں گی اور اس کے بعد 10 دن مزید اس کے اندر شامل کر لیں تو ہمیں یہ 2 براتیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور یقیناً اگر کوشش کی جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور خواتین سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ گھروں کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ نہیں کہ وقت کو ٹال کر زور کی نماز اس وقت کریں جب عصر ہونے والی ہو، اور عصر کا وقت ٹال کر افطاریوں کی تیاری اور کھانے پینے میں لگی ہوں اور اس وقت پڑھیں جب دیکھیں کہ وقت مکروہ ہو گیا ہے اور سورج کے اندر زردی آ گئی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور تساہل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت ٹال کر نماز ادا کرتے ہیں، وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اول وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں صرف فرض کی پابندی پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نوافل کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ نوافل میں سب سے زیادہ اولیت جو ہے وہ مؤکدہ سنتوں کو حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات کے اوقات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، جن کو ہم مؤکدہ سنتیں کہتے ہیں، اس کے لیے میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کا لازمی طور پر اہتمام کیا جائے، اور پھر وتر کی نماز کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد عام نوافل اور بالخصوص رمضان میں تہجد کا اہتمام، جس کی ہمیں سہولت بھی رمضان کے اندر حاصل ہوتی ہے کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یا اگر پہلے سے ہی جاگ رہے ہوں جیسے بعض لوگ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم تہجد کے وقت ضرور 2-4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کا وقت خاص اللہ کے ہاں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نمازوں کی پابندی اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خصوصی نماز عطا کی ہے، اور اس نماز کا نام ہے نماز تراویح۔ یقیناً اس کا مقام نوافل اور سنت ہی کا ہے، لیکن اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بڑی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایک نفل ادا کرنے کا اجر و ثواب بغیر رمضان کے ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، اور رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا اجر و ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا نیت کے اندر خلوص ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اجر میں اضافہ ہوگا۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم مرد اور خواتین سب کے سب نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ جہاں خواتین مساجد کے اندر جو ہے پہنچ کر نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتی، بلکہ مرد حضرات بھی اگر کسی مجبوری یا کسی وجہ سے باجماعت نماز ادا نہ کر سکیں، اگرچہ اس کی بہت فضیلت ہے، زیادہ اہمیت، زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن نماز تراویح کا اہتمام گھروں کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہم گھروں کے اندر بھی جتنی اللہ توفیق دے، 8 اور 20 کی لڑائی میں نہ پڑے، آپ کو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نفل نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اس میں ہمارے لیے بڑی وسعت رکھی ہے۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو 8 اور 20 کے چکر میں پڑھنے کی وجہ سے مساجد کو تقسیم کر دیتے ہیں، اماموں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور فلاں کہتا ہے کہ میں جو 8 پڑھے گا اس کے پیچھے پڑھوں گا، اور دوسرا کہتا ہے جو 20 پڑھے گا اس کے پیچھے پڑھوں گا۔ یعنی ہم نے اسلام کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ حالانکہ اس میں علماء کرام کی رائے کیا ہے کہ بھائی جو 8 پڑھتے ہیں وہ قرآن کی لمبی قرأت کرتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اور جو 20 پڑھتے ہیں وہ تھوڑی قرأت کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس نماز کے ذریعے سے؟ راتوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ قیام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اب اس میں آپ اپنی سہولت کے مطابق جیسے بھی ادا کر سکتے ہیں،
اس کو نزاع اور لڑائی کا باعث نہ بنائیں، اور اس اختلاف کے ذریعے سے امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور بھلائی رکھی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جتنی آپ کو توفیق دیتا ہے اتنی پڑھ لیں۔ البتہ نماز کا اہتمام، نماز تراویح کا اہتمام باجماعت مسجدوں کے اندر کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرے، امام کے جماعت سے اور نماز سے فارغ ہونے تک، یعنی وتر بھی امام کے ساتھ ادا کرے، اس کو رات بھر قیام کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ ظاہر ہے کہ تراویح کا اہتمام تو رمضان میں ہی کیا جاتا ہے، تو ہم اگر امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں اور وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ ہمیں رات بھر قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایک دوسری بشارت بھی موجود ہے، اور یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کو پوری رات قیام کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اس رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، سبقت کریں، اور اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کے اندر صرف کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ تو اس ماہ مبارک میں نمازوں کا خاص اہتمام، نوافل کا اہتمام، تو نماز تراویح کا اہتمام اور تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ یہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ دعا کا ذکر درمیان میں کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، پوچھتا ہے اللہ کون ہے، کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے میں تیرے قریب ہی ہوں، میں کوئی کہیں دور تو نہیں ہوں، کسی بیابان اور جنگل اور کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس پوچھنے والے کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کے سانس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم تیری آنکھ کی حرکت اور تیرے دل کے بید سے بھی واقف ہیں۔ سبحان اللہ، وہ رب ایسا ہے تو وہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی تم مجھے بلاتے ہو، مجھے پکارتے ہو، مجھ سے دعا کرتے ہو، مجھ سے سوال کرتے ہو، میں تمہارے اس سوال کو پورا کرتا ہوں، میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور اس عقیدے اور ایمان اور یقین کے ساتھ کہ دینے والا صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان صرف اس کے اختیار میں ہے، بیماری اور شفا اس کے اختیار میں ہے، اولاد کا دینا اور نہ دینا اس کے اختیار میں ہے، کسی اور کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ دعا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ گریہ وزاری کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن وہ دعا کی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ مسجدوں میں لوگوں کو دیکھا گیا ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ منہ کے اوپر پھیر کے دوڑتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے سینے کے سامنے رکھیں، اپنی نگاہ جس طرح آپ سجدے کی نماز کی حالت میں سجدہ گاہ پہ رکھتے ہیں، اس طرح اپنے ہاتھوں پہ نگاہ رکھیں، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز کی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ، تذلل، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں، اور سب سے پہلے اس رب کی تعریف کریں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اس رب سے اپنی التجا اور حاجت پیش کریں، اس کے بعد آخر میں پھر اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ دعا ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، نفاق والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ موانع نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہماری دعا اللہ کے ہاں جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور بالخصوص قبولیت کے اوقات میں دعا کا اہتمام کیجیے۔ افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اجتماعی افطاریوں میں لوگ اس وقت گپ شپ کے اندر لگے ہوتے ہیں، یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اس وقت خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کیجیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ سحری کا وقت دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور روزہ دار کی دعا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دن بھر اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کی ان قبولیت کے اوقات میں خاص دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اور محترم سامعین، اس وقت میں اور آپ بھی اور ہمارا ملک بھی اور پوری امت مسلمہ بھی بڑی دعاؤں کی محتاج ہے۔ بس اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان مشکلات سے ہمیں نکال سکتا ہے، تو اس ماہ مبارک میں اس سے خوب گریہ وزاری کیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اس کے بعد اس ماہ مبارک میں ہم توبہ، استغفار اور ذکر الہی کا اہتمام کریں۔ یہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم خاص طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور اگر کوئی کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے اور اس خاص گناہ سے توبہ ہم نے کرنی ہے، تو اس کا طریقہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے معافی مانگیں، اپنے اس گناہ پہ ندامت اور شرمندگی ہو، آئندہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اطاعت و فرم و برداری کا عہد بھی کریں۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی کا قرضہ دبایا ہوا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، تو یہ حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک آپ اس کا حق ادا نہ کریں یا اس سے معاف نہ کروائیں۔ تو یہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ توبہ کا اہتمام کریں۔ پھر توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کے کلمات کا التزام، اور شعوری طور پر استغفار کے مختلف کلمات حدیث کے اندر آئے ہیں۔ سید الاستغفار بھی ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم۔ مختلف کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ، اور دوسری روایت میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ اور پھر ذکر الہی کا اہتمام کیا جائے۔ ذکر کے لیے نہ کوئی خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، نہ کسی خاص حیت اور کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ذکر کے مختلف اذکار اور مختلف صیغے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے۔ تو ہم جو بھی کلمات مناسب سمجھیں، ان کلمات کے ذریعے سے اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کر کے سوتے تھے، اور دن بھر کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تمہاری زبان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو ہر وقت اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں کہ ذکر کی بڑی اہمیت اور فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ اور اس کے بعد جس چیز کا ہم اہتمام اس ماہ مبارک کے اندر کریں، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کتاب کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور نازل کیا۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے روشن دلائل اور نشانیاں رکھی ہیں، اور اس کے اندر حق اور باطل کو جانچنے اور پرکھنے والی اور ان دونوں کو الگ الگ کر دینے والی کسوٹی موجود ہے۔ بس جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ فرمایا کہ یہ شہر القرآن ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے قدر والی رات، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اور یہ مبارک رات اور قدر والی رات اسی مہینے کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو خاص نسبت ہے قرآن مجید سے، اور قرآن کو نسبت ہے اس مہینے سے۔ یہ شہر القرآن ہے۔ اب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کے ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان جو حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کا بس زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ وہ پڑھنے والے بھی کتنے ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہے۔
لیکن قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلا حق تو ایمان کے بعد بے شک یہی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اسے پڑھتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حق ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس کو ایسے پڑھو جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، کہ قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ عمدہ طریقے سے اس کے قواعد اور ضوابط جو مقرر کیے گئے ہیں اس کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے۔ اور تلاوت کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ چونکہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں یہ عام معمول ہے، اور رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر و ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے منصوبہ بندی پہلے سے کریں، کم از کم 10 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیں۔ اور پھر دوسری چیز، قرآن مجید کی آیات کے اندر غور و تدبر کا معاملہ ہے۔ بے شک ہم 2 آیتیں ہی روزانہ سوچ سمجھ کر پڑھیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسجد میں جا کر ایک آیت کا پڑھنا 100 نوافل ادا کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ جو 100 نفل ادا کریں گے وہ 100 نوافل کا اجر و ثواب ایک فرد کی ذات تک محدود ہے، لیکن بندہ جب ایک آیت سیکھے گا تو وہ ایک آیت ہزاروں یا لاکھوں انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ قرآنی آیات میں غور و تدبر کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ لوگ قرآنی آیات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ کفل رمضان کے مہینے میں بھی نہیں کھلیں گے تو پھر کب کھلیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ دل کے تالے کھولیں، قرآن مجید کو کھول کر ترجمے کی مدد سے، تفاسیر کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس ترجمے کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر تفسیر کی طرف رجوع کریں، تفسیر کی مدد سے پھر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اتنا ہی قرآن کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، بلکہ اس کے بعد ہم قرآن مجید کے مطابق عمل بھی کریں۔ اور اس کے پڑھنے کا تو مقصد ہی، سیکھنے کا مقصد، پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے، سمجھنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر عمل نہیں ہے تو سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہے، کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، کسی کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، کسی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ قرآن کے احکامات کے مطابق ہم عمل کریں اور اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم بحیثیت مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہو، گر تو می خائی مسلمان زیستن، گر تو می خائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کے ساتھ جڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن کی ہدایات کے مطابق عملی نمونہ بننے کی کوشش کرو، تبھی تم مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اور عمل کے بعد اس قرآن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس کے پیغام کو بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغ ما انزل الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ جو پیغام آپ تک پہنچتا ہے اسے آگے دوسروں تک پہنچائیے، اور حضور نے ہمیں حکم دیا کہ بلغ انی ولو آیا، جو آیت تم تک پہنچتی ہے اسے آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچانے کا کام کچھ تنظیموں اور جماعتوں کا یا مولویوں کا کام ہے، نہیں، اللہ نے ہر مسلمان کو، اللہ کے رسول نے حکم دیا بلغ انی ولو آیا، اے مسلمان اگر میری طرف سے تجھے ایک آیت ہی پہنچی ہے، ایک حدیث ہی پہنچی ہے، اللہ اور رسول کا ایک حکم پہنچا ہے تو اسے آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی پوری جو ہے وہ کوشش کریں کہ یہ قرآن مجید ہی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے اور تمہاری زندگیوں کے لیے رہنمائی ہے اور تمہارے لیے وہ نور ہے جس کے ذریعے سے تم صراط مستقیم پر چل سکتے ہو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے
کچھ لوگوں کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گلا دیتا ہے۔ علامہ اقبال اسی حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد جو اس ماہ مبارک کا ایک اہم عمل ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنی حلال کی کمائی میں سے سب سے پہلے تو اللہ نے جو ہم پر فرض عائد کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ حصول برکت کے لیے اسی ماہ مبارک کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے منتخب کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے ہی ہمارے مال میں سے اللہ کے بندوں کا اور اللہ کے دین کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم جو ہیں ان کا مزید حق بھی ہمارے مال کے اندر ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم فقراء، مساکین، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مند اور مستحقین تک اپنی حلال کی کمائی میں سے ان کا حق ضرور پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ میں ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے مالوں میں اللہ کے دین کا بھی حق ہے۔ صحابہ کرام کے عمل کو آپ دیکھیے کہ ان کے انفاق سے بہت سارے گھرانے جو ہیں ان کی کفالت ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کا موقع آتا تھا تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے گھر کا سارا اثاثہ لا کر دیتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا گھر کا سامان لا کر دے دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انفاق کی ہوتی تھی، لیکن ہم اللہ کے دین کے لیے، اس کو سربلند کرنے کے لیے، اس کے قیام کے لیے اور اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اس مد میں بھی ہمارے مال کا ایک مخصوص حصہ ضرور لگنا چاہیے، اور یہی وہ مد ہے جس کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہم جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو ہم اپنے قیامت کے اس صدقے کے ذریعے سے قیامت کے اپنے زیادہ سے زیادہ جو صاحبان اپنے لیے بنائیں کہ اس دن اس سائے کے سوا اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ ہوگا ہی نہیں۔ تو ہم جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان مال خرچ کر کے اللہ کی رضا کے حصول کے ذریعے سے ضرور کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں خاص عبادت کا اہتمام کریں کہ یہ آخری عشرہ لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، تو آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ طاق رات اس ملک کے اندر، مثلا اگر جہاں کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اگر طاق رات ہے تو کسی دوسرے ملک کے اندر وہی رات جفت ہوگی، اس لیے یہ ہے کہ جفت اور طاق کے چکر میں پڑے بغیر آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کی جستجو کریں اور لیلۃ القدر کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور لیلۃ القدر کے حصول کے لیے جستجو کریں۔ یہی آپ کا عمل تھا۔ وہ اہل و عیال کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں جگاتے تھے۔ ابتدائی دنوں میں 20 رمضان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑا بہت آرام فرما لیتے تھے، لیکن آخری عشرے کی تمام راتیں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس لیلۃ القدر کو حاصل کیا جائے۔ تو جو رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اس رات کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے ہم اس کا ضرور اہتمام کریں۔ لیکن یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اس لیلۃ القدر کی فضیلت کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو خود اس قرآن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اس قرآن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، تم دنیا جہان کے جو خزانے جمع کرتے ہو قرآن ان سب سے افضل اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص اس ماہ مبارک میں اس بات کا اہتمام کر لے کہ اپنی ساری زندگی قرآن کے ساتھ وابستگی کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ عہد کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا،
کہ لیلۃ القدر کے اندر خزانہ جو پوشیدہ ہے وہ قرآن مجید ہے. ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, اس قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں, اس کے مطابق عمل کریں اور اس کے پیغام کو پھیلائیں. تو یہی قرآن کے ساتھ جڑنے کا طریقہ ہے اور یہی قرآن کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ ہے. تو ہم اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو گویا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اور اس کے بعد آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی ہے, جس کو آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ رمضان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں ایک تربیتی عمل ہے, ایک ٹریننگ کورس ہے, یہ تقویٰ کی درسگاہ ہے. اس پورے مہینے میں ہم نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے تربیتی کورس سے گزرتے ہیں. تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے, اور یہ چھوٹا روزہ ہمیں بڑے روزے کے لیے تربیت دیتا ہے اور تیار کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا روزہ, اس کی ابتدا ہوتی ہے طلوع فجر سے اور اس کا انتہا ہوتی ہے غروب آفتاب پر. طلوع فجر کے ساتھ ہم نیت کر کے روزے کا آغاز کرتے ہیں اور دن بھر اللہ کی نافرمانیوں سے, اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. غروب آفتاب کے ساتھ یہ روزہ افطار ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اسلام کا روزہ اور بڑا روزہ یہ ہے کہ ہم بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اس طرح دستبردار ہو جائیں جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس طرح اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں, تاکہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. تو اگر رمضان سے اس تعلیم و تربیت کا مقصد ہم نے حاصل کیا اور روزے کے مقصد کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا. اگر نہیں تو پھر ہمارا روزہ محض بھوک اور پیاس رہ جائے گی اور ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے شایان شان اس کے استقبال کی توفیق دے اور اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچائے اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.